يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف السلف والأئمة رحمهم الله في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الزهار فيكرره وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود وحقاه ابن أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء ومن فرقة من أهل الكلام. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ زہار کرتے ہیں ثم یعودون لما قالوا پھر لوٹتے ہیں اس بات سے جو کہی، تو ثم یعودون کا کیا معنی ہے؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ عود کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، یعنی وہ لفظ زہار کو دوبارہ کہنا چاہتا ہے، یعنی بار بار کہنا چاہتا ہے. انت علیہ کظہر امی، پھر اسی کو مقرر کر رہا ہے، لیکن یہ قول باطل ہے. گو اس کو ابن حزم ظاہری نے اور داؤد نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ قول جو ہے بالکل باطل ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یمسک بعد المظاہرۃ زمان یمکنہ ان یطلق فیہ ولا یطلق. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم یعودو کا معنی یہ ہے کہ زہار کرنے کے بعد وہ اس کو اسی طرح رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے یا مستقل طلاق دے دوں گا یا پھر رکھ لوں گا. وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی هو ان يعود الى الجماع او يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكى عن مالك انه العزم على الجماع او الامساك وانه الجماع. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی هو ان يعود الى الزهار بعد تحریمه ورفع ما كان علیہ امر الجاہلیت متظاہر الرجل من امراته وقد حرمها تحریما لا يرفع الا الكفارة والیہ ذهب اصحابه واللیث بن سعد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعود کا معنی یہ ہے کہ زہار کرنے کے بعد اب اسی بیوی سے پھر وہ جماع کرنا چاہتا ہے. جب تم نے حرام کر دیا تو پھر کیوں لوٹ رہے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا ہے ثم یعود. انہوں نے کہا کہ یعنی وہ جماع کا عزم کر رہا ہے، حالانکہ اس پہ اب وہ حلال نہیں ہے کہ جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَن يَعُودَ إِلَى الزِّهَارِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ
ورفع ما كان علیہ امر الجاہلیت، کہ بھئی جب تحریم ہو گئی اب پھر لوٹنے کا کیا معنی ہے؟ فقط حرمها تحریما، اب وہ تمہارے لیے حرام ہے، کیسے اٹھانا چاہتے ہو؟ لا يرفعه الا الکفارۃ، کفارے کے بغیر اب وہ تحریم کا حکم جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتا۔ اسی طرف ان کے اصحاب جو ہیں اور لیث بن سعد جو ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں۔ وقال ابن لہیعۃ حدثنی عطاء سعید بن جبیر ثم يعودون لما قالوا، یعنی یریدون ان يعيدوا في الجماع الذي حرموه على انفسهم۔ سعید بن جبیر بھی یہی فرماتے ہیں کہ یعودون لما قالوا کا معنی یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پھر جماع کریں، حالانکہ تم نے خود حرام کیا اپنے اوپر۔ وقال الحسن البصری الغشیان فی الفرج وکان لا یرى باسا ان یغشى فیما دون الفرج قبل ان یکفر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ باقاعدہ جماع کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زہار کرنے کے بعد جماع حرام ہے، لیکن باقی بدن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اب وہ پھر اسی کی طرف لوٹ جانا چاہتا ہے۔ من قبل ان یتماسا، مسمنا نکاح یعنی جماع۔ وقضا قال عطاء والزہری وقتادہ وقال حیان وقال الزہری لیس له ان یقبلها ولا یمسها حتى یکفر۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے زہار کر دیا ہے تو اب اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وقد روى اهل السنة حدیث ابن عباس قال یا رسول اللہ ان صلی اللہ علیہ وسلم انی ظاہرت من امراتی فوقعت علیہا قبل ان نکفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله، قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به عز وجل۔ وقال الترمذي حسن غريب صحيح، ورواه ابو داود والنسائي من حديث إكرمة مرسلا، قال النسائي وهو اولى بالصواب۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا، زہار کرنے کے بعد ابھی میں نے کفارہ ادا نہیں کیا، میں نے پھر جماع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، جب تم نے کفارہ نہیں دیا تھا تو تم نے کیوں جماع کیا؟ اس نے کہا حضور چاندنی رات تھی تو میری بیوی کی پنڈلیوں پہ میری نظر پڑی، بس میں صبر نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم کرے، ایسا کبھی نہ کرو جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرو۔ تو اب اس بارے میں یعنی حدیث سے بھی تائید ہو گئی کہ ثم یعودون لما قالوا کا معنی یہی ہے کہ وہ پھر جماع کرنا چاہتے ہیں کفارے کے بعد۔ تو یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے۔ تو اسی کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ الصواب، یہی قول حق ہے اور یہی قول جو ہے وہ درست ہے۔ دعا کر رات اب بھی مجھے آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، رات اللہ معاف فرمائے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، اللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اتنا شدید اٹیک ہوا آنکھوں پر، سارا بہ رہی ہیں اور میل ہے، اور ڈاکٹروں کو بھی جا کے دکھایا، وہ بھی کہتے ہیں جی کوئی بندہ ملا آپ کو، اس کو وائرس تھی آپ کو لگ گئی۔ بھائی اللہ کے بندے تو کیا کریں گے؟ تو اتنا تکلیف، اب تو اللہ کا شکر ہے کافی فرق ہے، ابھی تک باقی ہے، لیکن رات تو یہ تھا کہ بھی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کر دیا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب آدمی نے پڑھنا ہو کیسے پڑھے جب آنکھیں ٹھیک نہ ہوں؟ اللہ رحمت فرمائے، خدا محروم نہ فرمائے، بس یہ دعا کیا کریں۔ باقی ہمارے پلے میں تو ہے کچھ نہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ایک کام ہے، تو اللہ اس سے محروم نہ فرمائے۔
وقوله تعالی فتحریر رقبہ، تحریر رقبہ کا معنی ہوتا ہے غلام آزاد کرنا۔ اسلام میں باندی غلام جائز ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم جا کے پیسے سے خرید لو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے جیسے آج کل اللہ رحمت کرے بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے وڈیرے، علاقے کی غریب عورتیں جن کے گھر میں کام کرتی ہیں باندیاں ہو گئی۔ باندی کا معنی سمجھیں کہ جہاد ہو کافروں کے ساتھ، اور جہاد بھی اپنے شرائط کے مطابق ہو، احکام کے مطابق ہو، امیر کے حکم سے ہو، خالص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، کوئی ذاتی لالچ، زمین، اقتدار، ملک، کرسی نہ ہو۔ اب جنگ میں اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے تو جو مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، اور جو لڑکے اور لڑکیاں ان کی گرفتار ہوں گی وہ عبد اور آما، یعنی غلام اور باندیاں۔ اب امیر جو ہے وہ تقسیم کر دے گا مجاہدین۔ اسلام کے خلاف دشمنوں نے اس مسئلے کو بھی بڑا اچھالا ہے کہ جی اسلام مسلمانوں کا تو بس کام ہی یہی ہے، تلوار یا قتل کر دو، لوگوں کی لڑکیاں چھین لو، ان کو باندیاں بنا لو، اور پھر جتنا باندیاں ہیں سب حلال ہیں، 100 بھی ہو تو حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو مذہب ہی بس یہی ہے کہ مار دھاڑ قتل اور اس کے بعد لوٹ کھسوٹ، اور جو ہاتھ آگے جی مال غنیمت ہے، اور اگر لڑکے لڑکیاں ہیں جی غلام ہیں، اور پھر وہ باندی جو ہے وہ بغیر نکاح کے بھی حلال ہے، اس کے لیے 4 کی قید بھی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس 100 باندی ہے تو حلال ہے۔ اسلام کے خلاف لوگوں نے، دشمنوں نے بڑا زبردست پراپگنڈا کیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے جس کو اسلام سے اور دین سے زیادہ واسطہ نہیں ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ جی بات تو ٹھیک کہتے ہیں، تو یہ بات غلط۔ اب دور ہے کمپیوٹر کا، اور بڑا آسان ہے، جو ماہرین ہیں ان کے لیے ایمانداری سے، اب اگر کوئی نوجوان یہ جانتا ہے نا اس کو ہمت کرنی چاہیے، دفاع اسلام کے لیے اس کو ہمت کرنی چاہیے کہ بھئی حضور پاک رحمت دو عالم کی نبوت کے بعد پھر زمانہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، وہ ہمت کریں کہ خیر القرون کے زمانے میں کتنے غزوات ہوئے ہیں، کتنے سرایا ہیں، کن کن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ان میں مارے گئے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں۔ اب حضور پاک کے غزوات معروف ہیں، سرایا جو ہے معروف ہیں، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو جنگیں ہیں معروف ہیں، جو فتوحات ہوئی ہیں معروف ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے زمانے میں تو پھر فتوحات نہیں ہیں، اس کے بعد پھر سیدنا معاویہ کے زمانے میں فتوحات ہیں، تو کوئی بڑا مشکل نہیں ہے کمپیوٹر پہ نکال لینا۔ اب آپ نکالیں کہ کل کافروں کے کتنے آدمی مرے، تھوڑی سی محنت کرو گے لیکن اسلام کے لیے بہت بڑا دفاع ہے، ویب سائٹ پہ ڈال دو گے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، آج کل تو کئی مقام آ گئے ہیں نا۔ اچھا، اب مثال کے طور پر نکل آتا ہے جی کہ ان تمام جنگوں کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ سے جو کافر ہیں
وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ قتل ہوئے، ایک مثال ہے۔ تو وہ لوگ جو ایک ایٹم بم گرا کے 80 لاکھ آدمی کو تباہ کر دیں، ان کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اسلام تو 40 سالہ دور میں 2 لاکھ آدمی بھی ان کے ہاتھ سے نہ مرے، اور یہ جناب اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ایک گیس چھوڑ کے 6 لاکھ یہودیوں کو گیس سے مار ڈالیں۔ ایک ایٹم بم گرا کے 80 لاکھ آدمی کو، آج تک وہ نسل جو ہے صحیح پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہاں کہاں جنگیں لڑی ہے صلیبیوں نے، اور اس میں انہوں نے کتنا اسپانیہ میں کیا کیا، انہوں نے جس ملک پر بھی قدم رکھا ہے تو وہاں کیا کیا، وہ تو جنگ میں آنے والوں کو غلام بناتے تھے، یہ تو پورے ملکوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ان کو اسلام پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ ایک نمبر 2، اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کسی جذبات میں نہ آئیں۔ ہماری لڑائی ہوئی کافروں سے، وہاں سے 50 لڑکیاں اور 50 لڑکے بھی آ گئے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے غلام ہیں، مجاہدوں میں تقسیم کر۔ چلو جی، ہم یہ نہیں کرتے، کیا کریں؟ ان کو قتل کر دیں؟ کوئی حل تو کرنا ہے نا بھائی، دشمن کے یہ بندے جو پکڑے گئے ان کا حل کیا ہے؟ قتل کر دیں، وہ تو بیچارے گرفتار ہو گئے ہیں، اب وہ باندھے ہوئے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا، اگر ہم ان کو گرفتار نہ کریں تو ان کو کہیں کہ جی آپ جائیں کسی دوسرے ملک میں، چلو جو مرد ہیں وہ تو کما کے کھائیں گے، جو لڑکیاں ہیں وہ کیا کریں گی؟ یعنی ہم ان کو خود بھیجیں زنا کے لیے۔ اسلام نے تو عدل کیا کہ نہیں، مجاہدین میں تقسیم کر دو تاکہ ان کی حفاظت ہو، ان کی جان مال آبرو محفوظ رکھے۔ اور پھر اسلام نے ان کو بتلایا کہ اگر غلطی ہو جائے غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو جائے غلام آزاد کرو، اگر کبھی تم نے غلام کو مارا ہے تو آزاد کر دو، اور آزاد کرو گے تو تمہیں ہم دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ نے اس طرح پھر غلاموں کی حفاظت بھی کی اور غلاموں کو اونچا بھی کیا۔ اب دیکھیں، حضرت بلال غلام تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا اور حضور کی خدمت میں خادم بنا دیا۔ حبش کا ہے، کالا رنگ ہے، غلام ہے، لیکن میرے مدنی پاک نے اتنا اونچا کیا غلاموں کو کہ قیامت تک کوئی بکواس نہ کر سکے اسلام کے خلاف۔ کہ جب مکہ فتح ہو گیا، آپ نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ حاضر یا رسول اللہ۔ فرمایا آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، میں غلاموں کو کعبے سے بھی اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام نے غلاموں کو اونچا کیا ہے یا غلاموں کو خریدا ہے؟ جنگ خیبر میں جب قیدی گرفتار ہوئے، ان میں بی بی صفیہ بھی تھی۔ بی بی صفیہ جو ہے یہ خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور بہت بڑے سردار کی بیوی ہے۔ جنگ ہو گئی، قید ہو گئی، تقسیم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حضرت دحیۃ الکلبی کے حصے میں بی بی صفیہ آ گئی،
تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے فتح دی ہے، آج خیبر فتح ہو گیا ہے، آج یہودیت کا غرور مٹی میں مل گیا ہے، آج یہودیوں کی طاقت ملی اب میٹ ہو گئی ہے، آج ان کی لڑکیاں بانیاں بن گئی ہیں، لیکن بہرحال صفیہ ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بیوی ہے، اتنا مہربانی کریں عام صحابی کو نہ دیں، آپ اپنی باندی بنا لیں، ان کو کچھ تو عزت دے دیں۔ ٹھیک ہے وہ جنگ ہار چکے ہیں، اب وہ آپ پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنی باندی بنا لیں تو تھوڑا سا ان کا اعزاز تو ہو جائے گا نا، کہ حضور نے ایک سردار کی بیٹی کو کسی صحابی کو نہیں دیا، اپنے لیے رکھ لیا، کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا بھی دہیا کو بلاؤ، دہیا کو بلایا، حضور نے فرمایا کہ بھائی اس طرح کا مشورہ ہے اور صفیہ تیرے حصے میں آئی ہے، اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں تمہیں اور باندی دے دوں اور وہ تم مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا حضور میرے حصے میں تو آئی ہے، میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، آپ لے لیں بالکل، میرے لیے کیا اعتراض ہے، میں نے شکل بھی نہیں دیکھی کہ کون ہے۔ حضور پاک نے بی بی صفیہ کو لے لیا اور ثم اعتقہا، آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد تزوجہا، حضور نے شادی کر کے امہات المؤمنین بنا دیا۔ غلام کو کتنا اونچا کیا۔ اور بتائیں بی بی عائشہ کہتی تھی رضی اللہ عنہا، فرماتی تھی کہ بڑی خوش قسمت ہے صفیہ۔ تو باقی بی بی انہیں پوچھا کیسے، فرمانے لگی جب بی بی صفیہ کو حضور نے بی بی بنا لیا، آزاد بھی فرما دیا، تو اب صحابہ نے سوچا کہ بھی جن جن کے گھروں میں صفیہ کے رشتہ دار لڑکیاں غلام بنی ہوئی ہیں، اب وہ تو حضور کی بیوی بن گئی، ان کی رشتہ داری تو حضور سے ہو گئی نا، ان کو ہم کیسے غلام بنے، ان نے سب نے آزاد کر دیا۔ انہوں نے فرمایا یہ کتنا خوش نصیب عورت ہے جس کی وجہ سے اس کی قوم کی اتنی لڑکیوں کو آزادی ملی ہے۔ تو یہ شان ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب کہ اللہ کے نبی نے غلاموں کو کیسے اونچا کیا۔ ایک دفعہ آئے تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کہ لماذا تبکی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ مجھے تو جینے نہیں دیتی، میں جب بھی کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے کسی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے دیکھو یہ یہودی کی بیٹی ہے، یہودی کی بیٹی ہے، اور وہ کہتی ہے دیکھو فخر سے کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، اور یہ عمر کی بیٹی ہے، تم ایک یہودی کی بیٹی ہو۔ اور وہ فخر سے کہتی ہے کہ ہم قرشی ہیں، قریش کے اصل خاندان سے ہیں، اور ابا میرا ابو بکر ہیں، اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے، تم ایک یہودی کی بیٹی ہو۔ اس نے کہا حضور اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں کس کے گھر میں پیدا ہوئی؟ حضور نے فرمایا کہ صفیہ تمہیں بھی جواب دینا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا حضور میں کیا جواب دوں، یہودی کی بیٹی تو ہوں نا۔ وہ کہتی تو ٹھیک ہے نا لیکن طنز کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا آئندہ بات کریں نا تو ان کو کہنا کہ تم کیا فخر کرتی ہو میرے ساتھ، تم ابو بکر کی بیٹی ہو اور یہ عمر کی بیٹی ہے، اور میں ہارون علیہ السلام نبی کی بیٹی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں، میرے خاندان میں تو 2 نبی ہیں۔ اب دیکھیں غلاموں کو قریش پہ اونچا کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ نے ایک اور مجلس میں جب کہا، اس نے کہا بس بس عائشہ فخر نہ کرو، کیا ہے بڑے سے بڑا ابو بکر کی بیٹی ہو، ایک پیغمبر سے تعلق ہے، میرا ابا ہارون بھی نبی ہے، میں ہارون کی نسل سے ہوں، اور پھر میرا شوہر بھی محمد مصطفیٰ نبی ہے، میرا شان زیادہ ہے کہ تمہارا شان زیادہ ہے؟ اب حضور آئے دوسرے دن تو بی بی عائشہ بی بی حفصہ رو رہی ہیں۔
حضور نے فرمایا بھی ماذا یبکی آنے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا عورتوں کو جھگڑے کے جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہنس پڑے. حضور نے فرمایا تم ان کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ پھر انہا من سلالت ہارون، بات تو ٹھیک ہے، وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو اس کے خاندان میں بھی نبی ہے، کیوں کہتی ہو تم، کیوں اعتراض کرتی ہو کسی عورت پہ؟ تو اللہ کا نبی تو غلاموں پہ اعتراض بھی برداشت نہیں کر سکتا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ نے 30,000 غلام آزاد کیا ہے. اسلام تو آزادی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام تو غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. اور یاد رکھیں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ مکہ میں، مدینہ منورہ میں، طائف میں، یمن میں اور سارے مقامات پہ جو فتویٰ دینے والے لوگ تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے، سب کے سب موالی تھے، غلاموں سے تھے. اللہ نے ان کو کتنا اونچا کیا. حضرت عمر کے دور میں جب گورنر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آئے، آپ نے فرمایا من والیت علی اہل مکہ تھا، تم نے مکے والوں پہ کس کو حاکم بنایا ہے؟ فقال ابن ابزہ، اس نے کہا میں نے ابن ابزہ کو بنایا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بدلے ابن ابزہ تو غلام ہے، موالی میں سے ہے، اور اہل مکہ تو اہل اللہ ہے، جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کا اہل ہے نا. تو یہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو اہل اللہ ہے یہ لوگ. انہوں نے فرمایا عمر ناراض نہ ہوں، اس وقت جتنے لوگ موجود تھے ان سب میں قرآن کا حافظ اور عالم زیادہ وہی تھا، اس لیے میں نے اس کو امیر بنایا ہے. فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے کہ صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ قرآن سے بعض قوموں کو اونچا کر دیں گے اور نہ ماننے والوں کو ذلیل کر دیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب حل کوئی نہیں. ہم قتل کر دیں یہ بھی غلط ہے، ہم ان کو قید میں ڈال دیں ساری زندگی حفاظت کرتے رہیں یہ بھی غلط ہے، ہم ان کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیں اپنے لیے اور دشمن پیدا کریں اور عورتوں کو اغیار کے حوالے کر دیں یہ بھی غلط ہے. اسلام نے تو عادلانہ حل کیا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا ہے تو اب ان کی حفاظت کرو، اب ان کی نگرانی کرو اور اب ان کو آزاد کرو. اگر تم سے غلطی ہو جائے عورت سے زہار کر بیٹھو، غلام آزاد کرو. اگر رمضان میں بیوی سے جمع کر بیٹھو، غلام آزاد کرو. ہر جگہ آزاد کرو، آزاد کرو. اسی لیے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یعنی جن جن کے پاس بھی غلام آئے ہیں کسی نے غلام نہیں رکھا، آزاد کر دیا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، مہمان ہیں، آپ کی باندی تھی، آپ کی کنیز تھی، وہ کھانا سرو کر رہی تھی، کھانا لگا رہی تھی. تو اب وہ ڈونگا لے کر جو آئی کھانے کا تو اس میں شوربہ تھا اور وہ بھی گرم گرم تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا. اللہ جانے ٹھوکر لگی بیچاری کو اور وہ سارے کا سارا جو ہے حضرت حسن پہ الٹ گیا. کپڑے بھی خراب ہو گئے، بدن بھی جل گیا. اب حضرت حسن نے غصے سے دیکھا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ. اللہ فرماتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے.
فرمایا قزم تو، فرمایا اچھا ہم نے بھی غصہ پی لیا. اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، مومن وہ ہے غصہ پی جاتا ہے اور معافی دیتا ہے. فرمایا قد عفوت کہ میں نے بھی معاف کیا. اس نے کہا حضرت آگے بھی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا قد آتک تو کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تم پہ احسان بھی کرتا ہوں. ان کے بارے میں دشمن یعنی کم از کم اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو نا. 4 بیویوں پہ اعتراض کرنے والے اگر 100 گرل فرینڈ رکھ لیں تو جائز ہے، لیکن 4 بیویاں حلال نہ ہوں. بغیر نکاح کے رکھیں، جب چاہیں بدل دیں، جب دل بھر جائیں اب تبدیل کر لیں. اور ایک آدمی بیک وقت جو ہے مختلف اپنے گرل فرینڈ رکھے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر اسلام نے 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، حکم تو نہیں دیا کہ ہر آدمی 4 بیویاں کرے. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ ہر آدمی 4 بیویاں کرو، اجازت ہے، رخصت ہے، حالات ہیں. ایک آدمی کی بیوی ہے، بیمار ہو گئی ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی ہے، کیا کرے؟ زنا کرے، دوسری شادی کر لے. اچھا خدا کی شان ہے دوسری شادی کی، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اب کیا کرے بیچارہ؟ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ جا کے اولاد پیدا کرے. اللہ نے تیسری بیوی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور اللہ نے ساتھ شرط بھی لگا دی ہے کہ اگر بیویاں 3 رکھنا چاہتے ہو، 2 رکھنا چاہتے ہو، 4 رکھنا چاہتے ہو، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدل کرو گے. اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، پھر 1 سے گزارا کرو. اچھا ویسے بھی حالات ہوتے ہیں، مثلا آدمی کی بیوی ہے، حاملہ ہو گئی، اب لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ بھی اس عورت کے اندر جو ہے کچھ ایسے کمزوریاں ہیں کہ اس کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے، اس کو چلنا نہیں چاہیے، اس کو سیڑھیاں نہیں چڑھنی چاہیے، اس کو خاوند کے ساتھ نہیں لیٹنا چاہیے. اب 9 مہینے تک حمل ہے تو خاوند 9 مہینے تک کیسے اپنے آپ کو پاک رکھے؟ یعنی گناہ کرے. اچھا اسی طرح دیکھیں ایک عورت ہے، شادی ہو گئی، استحاضہ ہو گیا، اس کا خون بند ہی نہیں ہوتا، خاوند کیا کرے؟ زنا کرے. اسلام نے تو حل لیا ہے، اسلام تو عدل کا مذہب ہے، وہ تو حل دیتا ہے کہ بھئی اگر ایسے حالات ہیں اور تمہارے پاس نان ہے، نفقہ ہے، خرچہ ہے، طاقت ہے، اور بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمت ہے، کر لو. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تیری 2 بیویاں ہیں، ایک سے محبت ہے، عمرے بھی کرا رہے ہو، حج بھی کرا رہے ہو، اور دوسری اپنے گھر میں رو رہی ہے، قیامت والے دن اللہ تجھے فالج زدہ اٹھائے، تمہارا ایک حصہ مارا ہوا ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی بیوی سے انصاف نہیں کیا. عدل کا معنی یہ ہے کپڑے میں بھی عدل ہوگا، وقت میں بھی عدل ہوگا. 1 دن اس کے بعد، 1 دن اس کے بعد، 1 گھنٹہ اس کے بعد، پھر 1 گھنٹہ اس کے بعد، 1 رات اس کے بعد، 1 رات اس کے بعد. ہاں ایک ہے دل کی محبت، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے حضور فرماتے تھے اللہم انی اعدل فیما املک، کہ یا اللہ میں عدل کرتا ہوں لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے. وَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، میں اس میں تو عدل نہیں کر سکتا جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کسی بیوی کی طرف دل زیادہ مائل ہے تو اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے.
تو اس طرح اسلام پہ الزام لگانے والے جو ہیں، کوشش کریں میرے نوجوان ساتھی جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کرنے کا، خدا کے لیے چیٹنگ میں اپنے وقت ضائع نہ کرو، خدا کے لیے گندی فلمیں دیکھنے میں اپنے وقت برباد نہ کرو، خدا کے لیے بے حیائی کے اسواق نہ پڑھو، اور تم اس کے لیے اسلام کے لیے کام کرو، دین کے لیے کام کرو، ایک عنوان معین کر لو اور اس پہ محنت کرنی شروع کر دو، اور پھر لوگوں سے اپیل کرو کہ بھی اس موضوع پہ جہاں جہاں کتاب ہے، جہاں جہاں جواب ہے مجھے بھیجو۔ اتنا بڑا لٹریچر ہو جائے گا، اتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ قیامت تک انشاءاللہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ تم نے اسلام کے بارے میں دفاع کیا ہے اور اسلام کا جواب دیا ہے۔ باقی تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی زور والا ہے وہ بندے بھی مار ڈالے کوئی نہیں پوچھتا ہے، اگر غریب ہے اس کا کپڑا بھی کسی کو لگ جائے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ اسلام تو ایک ایسی طاقت ہے کہ آج بھی تم مسلمان ہو جاؤ، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنو۔ واللہ اعلم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ چاہے تو ثواب عطا فرما دیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض اہل بدعت جو ہیں وہ یہاں بھی اپنی کتابیں تقسیم کرتے ہیں تو ان کو بھی کرنے دو نا جی، آخر باطل تو رہے گا نا، باطل نہ ہو تو پھر حق کی کیا پہچان ہے؟ حق کی پہچان ہی تب ہے کہ باطل ہو، تاکہ آپ وہ بھی پڑھیں اور حق والی کتابیں بھی پڑھیں، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک وقت میں 2-3 طواف کریں بالکل جائز ہے۔ حرم شریف میں حنفی حضرات کے نزدیک مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے ہوتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، میرا بھائی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، یحیی و یمیت اسی کی شان ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب اللہ تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہے، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو، چونکہ صحیح حدیثوں میں ہے میرے مدنی پاک کو جب مشکل پیش آتی اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، آپ فوراً نماز شروع کر دیں۔ میقات پہ ہم نے عصر کے بعد نفل پڑھی، آپ نے غلطی کی، عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے، بغیر نماز کے لبیک پڑھ لیتے۔ بہرحال کہتے ہیں جی کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے کہا قرآن پڑھ کے ثواب دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بھائی بعض علماء، امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ کے بخشنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے اپنے مردوں کو بخشتا ہے تو اللہ ان کو ثواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر مردوں کو فائدہ نہ ہوتا تو پھر تو ہماری دعا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اگر دعا کا فائدہ ہے تو قرآن کا بھی فائدہ ہے۔ تہجد کی نفل پڑھنے کے لیے یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ سونا ضروری ہے، کوئی سونا ضروری نہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد جتنی نفل پڑھیں گے وہ تہجد ہے۔ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر آدمی باقاعدہ ٹیک لگا کے سو جائے، ایسے بیٹھے بیٹھے سو جائے تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی کوئی آدمی سوتا ہے، نہیں نماز پڑھتا، نہیں وضو، تو وہ جانے ان کا کام جانے، تمہیں کیا جھگڑے کی ضرورت ہے؟ کیا پتہ سو رہا ہو لیکن نیند نہ ہو، تم نے آنکھیں کھول کے چیک کیا اس کو؟
ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے، کافر تو نہیں ہو گیا نا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کی بخشش کے لیے دعا بھی کریں، اللہ گناہ معاف کر دے۔ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے لیکن کافر تو نہیں ہے۔ طواف نساء جو ہے یہ شیعہ کا مذہب ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب عمرہ کریں گے پہلے طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، پھر ایک اور طواف کریں گے، وہ ہوتا ہے طواف نساء، کہ اس کے بغیر عورت ان پہ حلال نہیں ہوتی، یعنی عورت کو حلال کرنے کے لیے دو دو طواف کرتے ہیں بیچارے۔ ویسے متع جائز ہے۔ عجیب مذہب ہے کہ نہیں؟ اصل میں یہ مذہب ہے ہی نہیں، ڈرامہ ہے۔ یہ تو ایک سیاسی یعنی دین عربی کے خلاف ایک عجمی سازش ہے، اس کا نام شیعہ رکھ دیا گیا ہے۔ ورنہ اچھا آپ دیکھیں، یعنی متع کرو، پھر یہ نہیں کہ متع حلال ہے، کہتے ہیں متع کرو ثواب ہوتا ہے۔ اور ایک ان کی کتاب میں یہ ہے کہ متع کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے اور اپنے بالوں کو جھٹکتی ہے، اس سے جتنے قطرے پیدا ہوتے ہیں فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ ادھر بیوی حلال نہیں ہوتی، دو طواف کرو، ادھر سب کچھ حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ کوئی ہمارے دشمن تو ہے نہیں، وہ بھی بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں جی کہ سر پر جو کپڑا ہے میرا بھائی، پگڑی بھی جائز ہے، رومال بھی جائز ہے، صرف ٹوپی بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو قبرستان جایا کرو، دوسرا کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تیسرا علیحدہ بیٹھ کے غور کیا کرو اپنے گناہوں کا کہ آج میں نے کیا کیا غلطی کی ہے اور میں نے کتنی نیکی کی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، مراقبہ کیا کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب آنے سے پہلے اپنا حساب کرو۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں حنفی حضرات جو ہیں وہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی میرے گزارش سنو، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، بلا وجہ لڑائی جھگڑا بنا دیا گیا۔ مجھے ایک حدیث مبارک دکھا دیں جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھو، میرے آنکھوں پہ انشاءاللہ میں کل سے پڑھوں گا۔ ایک حدیث صرف، لفظ جنازہ بھی ہو اور حکم بھی ہو، ورنہ موطا امام محمد میں حدیث ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ حنفی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حنابلہ رحمہم اللہ تعالی چونکہ نماز میں ان کے نزدیک فاتحہ ہے، وہ فرماتے ہیں جنازہ بھی ایک نماز ہے، لہذا اس میں بھی فاتحہ ہے۔ تو ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ کہتے جی کہ آج کل ہمارے ملک میں زور زور سے جنازہ پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھو اور کئی مسئلے آئیں گے حضرت، ابھی سے آپ گھبرا گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ جو زور سے پڑھنے والے ہیں، ان کے باپ دادے کے جنازے تو آہستہ پڑے گئے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ آہستہ پڑھو اللہ سنتا ہے، زور سے پڑھو اللہ سنتا ہے، ہمیں زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جنازہ دعا ہے، اور دعا کا حکم قرآن میں ہے کہ آہستہ مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ فنادى ربه نداء خفیا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اللہ ہدایت دے، میرے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، کیا کریں؟ اگر ایک عورت نے مدینے سے احرام باندھا ہے، ایام شروع ہو گئے، کوئی بات نہیں، گھر میں بیٹھی رہے، جب ایام پورے ہو جائیں سادہ پانی سے غسل کرے، آ کے عمرہ پورا کر لے بس۔
یہ جو چھجا بجا ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر وقت چڑھائے رکھے. کمرے میں بیٹھی ہے تو چھجے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی نے وطروں میں سورت بھی نہیں پڑھی، حمد بھی نہیں پڑھی، قنوت بھی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھے. بھئی بی بی سودا بوڑھی ہو گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ لکھا ہوا ہے اسی حدیث میں، جہاں طلاق کا ارادہ فرمایا تھا اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا کرو. اس قصے کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرنے سے پہلے یہ شرط کر سکتے ہیں، ہاں اگر پہلی بیوی تمہیں معاف کر دے اپنے حقوق کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں. وہ کہے بھی تم دوسری شادی کرو، میں اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. بہرحال حنفی مسلک میں 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتا ہے. قرآن پاک کا سورت یاسین کو دل کہا گیا، ٹھیک ہے، بالکل، یعنی گویا اس کی فضیلت ہے. مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ کریں جائز ہے، جعرانہ سے کریں جائز ہے، طائف سے کریں جائز ہے، تنعیم سے کریں جائز ہے، تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے. کہتے جی کہ ہمارے علماء کہتے ہیں ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا چاہیے، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ دیکھا کریں. میں تو قائل ہوں اس بات کا کہ اگر وہ سچی بات کرتے ہیں تو اعتراض کیوں کیا جائے. ہم لوگ جو ہیں وہ تو گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ایسے جب آپ میں تقریر کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دیکھنا جائز ہے تو ایسی مجلس ٹیلی ویژن میں بھی دیکھنا جائز ہے، اور جو یہاں دیکھنا حرام ہے وہاں دیکھنا بھی حرام ہے. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ بالکل نہ دیکھو وہ ٹھیک کہتے ہیں. تقویٰ ہے، عزیمت اسی کا نام ہے کہ ایسی بلا کو گھر میں لاؤ ہی نہیں، ورنہ کبھی غلطی سے بھی تو نظر پڑ جائے گی نا. اگر احرام کھول دیا آدھے گھنٹے کے بعد حلق کرایا کوئی دم نہیں ہے. اگر عورت نے مدینہ منورہ سے نیت کر لی تھی عمرے کی، عورت کا ایک تو یاد رکھو ہر وقت احرام کھول دیا، احرام عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، خدا کا خوف کرو. کون سا احرام ہے عورت کا کھول دیا؟ عورت نے 2 چادریں باندھی ہوئی تھی، آپ نے کھول دی. کوئی عقل کرو، یہ جو رومال باندھ رہے تھے احرام ہو گیا؟ یہ تو جاہلوں نے خود بنایا ہوا ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں. لاکھ دفعہ کھول دو. بہرحال وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ پورا کرے، ورنہ دم دینی پڑے گی. میں نے احرام کھولوا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں ہے. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کرے گی لبیک اللہم لبیک. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر نکلے اپنے کپڑے کا گھونگھٹ نکال لے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آ جاتے تھے ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، جب لوگ دور چلے جاتے تھے ہم کپڑا ہٹا دیتے تھے. احرام احرام احرام. بعض جاہل تو ایسے بدبخت ہیں، اللہ رحمت کرے، وہ جو عورت نے رومال باندھا ہوا ہے مسح بھی اس کے اوپر کر رہی ہے. پٹی باندھی ہوئی ہے، تمہارا آپریشن ہوا ہے، نہ مسح ہوگا، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگا، نہ عمرہ ہوگا. وہ تو اگر احتیاطاً عورتیں باندھ لیتی ہیں کہ میرے بال نہ کھلیں، بال نظر نہ آئیں، تو احتیاطی کپڑا ہے، کوئی احرام تھوڑا ہے. نامحرم عورت کو خادمہ بنانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے.
اسلام تو کہتا ہے کہ لڑکی 10 سال کی ہو جائے تو باپ کے ساتھ کمرے میں نہ سوئے. تم خادمہ بناؤ گے لوگوں کی لڑکیوں کو؟ جہاد کرو نا، پہلے مرو بھی تو صحیح نا، پھر خادمہ نہیں آنا. بچ گئے تو مر گئے تو الحمدللہ شہید کا رتبہ ملے گا. بھیا مجھے تو پڑا نہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، خود عمرہ کیا ہے، اس سے اتنا باریک ہے کہ ایک تو مجھے آنکھوں میں تکلیف ہے، ایک پڑھا نہیں جاتا ہے. آج کے نوکر نکرانی جنگ کے بعد نہیں ملے، حضور کے جہاد کے بعد ملتے تھے. 1000 دفعہ تو سمجھایا ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے. جمہور امام 4 ہیں. جب جمہور کہتے ہیں مانا جس طرف 3 ہو جائیں، جمہور ہو گئے، اکثریت ایک طرف ہو گئی. میری بہن نے 10 منٹ کے لیے احرام اتار، کون سا احرام اتار دیا؟ انا للہ و انا الیہ. ہم سمجھاتے انشاءاللہ مر جائیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ ستون ہل جائے حاجی نہیں ہلے گا. کھڑا ہو گیا نا، اللہ اکبر، اگلی صف خالی پڑی ہے، کھڑا ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں جو اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھے یعید و نماز دوبارہ پڑھے، اس کی نماز ہوئی نہیں. اگر میاں بیوی کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی میں میاں بیوی اس سے میں بول دے کہ تم آج کے بعد حرام ہو، ٹھیک ہے حرام ہو گئی، پکی کا بات ہو گیا، حرام ہو گئی، تو آدمی غصے میں کہتا ہے، محبت میں بھی کوئی کہتا ہے. اگر مدینہ منورہ میں ہم سلام عرض کریں، بالکل کریں. بی بی اسماء بنت ابی بکر جو ہے غار ثور میں کھانا لے جاتی تھی، بالکل غلط ہے. حضرت ابو بکر کا بیٹا لے جاتا تھا. جبل رحمت پہ چڑھنا ہی بدعت ہے تو نفل پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس پہ چڑھنا ہی بدعت ہے، ناجائز ہے. ایک مسجد کے لیے ہم نے چندہ کیا تھا، وہ مسجد بن گیا، پیسہ بچ گیا، دوسری مسجد میں لگا دو، یا اسی میں کوئی سنگ مرمر لگا دو، کوئی اور اچھی چیز لگا دو. اگر آدمی نے احرام پہلے کھول دیا، سر نہیں منڈوایا، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں منڈوا لیا کوئی جرمانہ نہیں. اگر پورا دن گزر گیا، سر بھی منڈوائے، 1 بکری دم بھی ادا کرے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی عبادت کے ساتھ اللہ کا تقرب اختیار کرو. کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے حضرت علی کو ہجرت کی رات اپنے بستر پہ سلایا اور امانتیں ان کے پاس سپرد کی ہیں. تو شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ حضور کے بستر پہ سونا اور حضور کی امانتوں کو سنبھالنا یہ دلیل خلافت ہے. اچھا، ایک آدمی نے قریش کی دولت اور پیسے سنبھالے ہیں اور ایک آدمی نے خود محمد مدنی کو سنبھالا ہے، تو افضل کون ہے؟ ایک آدمی حضور کے بستر پہ سویا ہے، ایک کی گود میں محمد مصطفیٰ سویا ہے، تو پھر افضل کون ہے؟ ایسی خلافتیں ثابت ہوتی ہیں بستروں پہ لیٹنے سے. عجیب بات ہے. اچھا، خدا کی شان ہے 1400 سال گزر گئے، یہ دلیل تمہارے مولوی ذاکر کو آتی ہے، حضرت علی کو بھی نہیں آئی. کہہ دیتے صحابہ کو، بھائی حضور نے مجھے بستر پہ سلایا تھا یار. انہوں نے تو یہ دلیل پیش نہیں کی. عقل کرو. وہ جانتے تھے کہ جھوٹ ہے اور حضرت علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ جانتے تھے کہ خلافت یہ ہے جس کو پکڑ کے محمد مدنی نے اپنے مصلی پہ امام بنا دیا.
اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ من الذی اختارہ اماما لدیننا، جس بندے کو اللہ نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں۔ سب صحابہ متفق ہو گئے، حضرت علی نے بھی بیعت کی۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، صفا مروہ بغیر وضو کے ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ چاروں امام ایک زمانے میں 4 مصلی تھے، الگ الگ نمازیں ہوتی تھی، پھر الحمدللہ اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا، اچھی بات ہے، کیونکہ چاروں اماموں کے درمیان میں کفر و اسلام کا کوئی جھگڑا نہیں اور منسوس مسائل میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب دیکھو مغرب کی 3 رکعت ہیں، کوئی امام کہتے ہیں 4 رکعت ہیں، فجر کی 2 رکعت ہیں، کوئی امام کہتے ہیں 3 رکعت ہیں۔ جھگڑا نہیں ہے، اختلاف فروع میں ہوتا ہے۔ ایک امام کہتے ہیں زور سے آمین کہو، ایک کہتے ہیں ایسا کہو، کہتے تو دونوں ہیں نا۔ جی ملتزم کے قریب پتھر لگے ہوئے ہیں، الگ نظر آتے ہیں، اللہ عالم۔ پہلے وہاں مقام ابراہیم تھا، وہ علامت ہے۔ سر منڈانے سے پہلے کپڑے پہن لیے، لیکن سر منڈایا کہ نہیں، حلق کرا لیا ہے الحمدللہ، نہیں کرایا دم آ گئی۔ کہتے جی کہ سنگ مرمر کی ایک تختی پر عربی میں کچھ تحریر ہے تو جا کے پڑھو۔ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، درود پڑھا کرو۔ میں احرام کی حالت میں سو گیا اور کمبل بھی ڈال دیا، سر پہ بھی ڈال دیا، 2 4 5 ریال خیرات کر دو۔ پہلے عمرے کے طواف میں 3 چکروں میں رمل ہے۔ اگر میں خود سورۃ یاسین پڑھوں اور ایصال ثواب کروں بالکل جائز ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے جمعہ کی نماز ادا کی، 20 منٹ کے بعد بال کٹائے، کوئی بات نہیں۔ جو آدمی انبیاء کو عالم الغیب یا حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہے۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھ رہا تھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، اگر یقین ہے ادھر لے آنا